جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، جہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا، یہ ہے ہدایت۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے، ہدی و رحمت للمؤمنین۔ اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں۔ دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے۔ انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یہودیوں سے خطاب ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے۔ یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا۔ ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو، گویا کہ وعظ گھٹیا چیز ہے۔ نہیں، وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ الضعیف و شاذ و مرسل کار ہو، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہے۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن رکیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ ہدی اور وہ ہدایت ہے۔ انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے۔ پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دلیل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدونون لها، یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل کی۔ اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل۔
یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے. جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا. اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یؤتُ الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی. بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ. یہ اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے. اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے. تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں. امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں. 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دیا. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم. دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں. بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی. یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں. اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے. ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں. لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی
عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں۔ یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا۔ اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام، یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے۔ 35 صحابہ کی غلطی غزوہ احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ مسلمانوں، ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا، جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا تو سزا دیا۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری تھا، آئندہ کے لیے سبق ہو جائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دیں ہم۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی، بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی۔ عبد الرسول سیاف صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی۔ سزا اس کی مل رہی، آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبب ہے، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آ رہا وہ۔ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں
مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہمullah, عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے. یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے. وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے, جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد. یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا, کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا, کہیں عرب قومیت پر, کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں. صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطے ارضی سے کچھ ہونا ہے. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو, اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں, اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں. پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں, مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان, اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. آج بھی مسلمان, میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے, آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر. آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں, 10,000 مرد اور 5,000 خواتین, اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں. ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر. یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا. معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت. اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے, وہ نظام عدل اجتماعی, وہ جس میں حریت ہو, جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے. یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے, عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو, جبکہ اللہ نے نہیں لگائی. اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر, طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا, آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا, آرڈیننس واپس. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے, وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو. وہ تو خود فاتح تھے ایران کے, اس لیے گورنر تھے. صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں, حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی, سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا. حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر, اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا, پھر یہ رقعہ دینا میرا. اور رقعے میں لکھا ہوا تھا, اے سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے. یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے. وہ حریت, وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا, کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا, سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا, چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے, آفیشل وزٹ ہے, اسٹیٹ وزٹ ہے. اور حال کیا ہے, 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی, کوئی انٹوریج نہیں, کوئی خدم و حشم نہیں, کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں, کچھ نہیں. ایک اونٹنی, ایک خادم. اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے, ایک بیٹھ سکتا. ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے, اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے. یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو. اس کے انتظار میں, اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے, کیسی چھلانگیں لگائیں, ملوکیت ختم کی, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, جمہوریت آئی نام نہاد, لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی. پہلے جاگیردار مسلط تھا, اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا. اس سے نکلنے کے لیے دور لگایا, کمیونزم کی طرف گئے, چھلانگ لگائی, اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی. انسان رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر, ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے. اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے,
اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں. یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا, ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائیں. کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے, سو گئے. بہرحال اب بھی وقت ہے, جب تک سانس تب تک آس. میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا. پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ لوٹ آئیں. وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا. اگرچہ 93,000 ہمارا کڑیل جوان, جن میں غالباً 43,000 فوجی, اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے, وہ اس ہندو کے غلام بنے, قیدی بنے, جن پر 800 برس تک, کہیں 600 برس تک, کہیں 1000 برس تک حکومت کی تھی. اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا. پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا. 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے, نوٹ کر لیجئے. یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے. 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے. اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے. نصف صدی پوری ہوا چاہتی. کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنا کے بعد ہم جاگے نہیں, ہوش میں نہیں آئے. کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر برس جائے. لیکن مجھے یہ یقین ہے, نوٹ کر لیجئے, اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا, خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا, مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا. لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہوگا. تاریخ میں یہ ہو چکا ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے, لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا. وہ تاتاری ہی تو تھے, وہ سارے ہورس, ٹرکش ہورس, ترکان تیموری, ترکان سبوی, ترکان سلجوقی, ترکان عثمانی, وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا, جہاں سے فوجیں چلیں گی. تو کوئی عجب نہیں. بہرحال یہ 2 امکانات ہیں, لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا بدن. سیدھی سیدھی بات. اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں, جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں, قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں, تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی. اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا. یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون, یہ میں نہیں کہہ سکتا. یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا, لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا. اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں. لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی